فاروق صاحب یہ جو بھی بات کی گئی ہے مطلب اس کو آپ یہ کیوں تاثر دیا جا رہا ہے بار بار کہ جی واقعی پی ایم ایل اے، دیکھیں الزام ہے نا، براڈ شیٹ کے اس ریپرزینٹیٹیو نے آ کر ایک چینل پہ کہہ دیا کہ جی واقعی انہوں نے $25 ملین یا اتنے کی آفر کی تھی، وہ کل کہہ دے $1 بلین کی آفر کی تھی، کس نے کی آفر کی تھی، آپ لوگوں نے تو سمجھ لیا کہ بس کہہ دیا تو یہ واقعی پی ایم ایل این کی طرف سے یا میاں نواز شریف کی طرف سے واقعی ہوگا. یہ کیسے بغیر کسی انویسٹیگیشن کے ایک شخص کے کلیم کے اوپر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی واقعی پی ایم ایل این نے رشوت کی آفر کی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم صاحبہ نے جو ٹویٹ کی براڈ شیٹ کے اوپر، پہلے تو میاں نواز شریف صاحب نے بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ پتہ نہیں کوئی ایونٹ فیلڈ کے جو محلات ہیں ان محلات پہ جو منی لانڈرنگ کے اوپر بنے ہیں جس کے اوپر انہیں سزا ہوئی ہے، پتہ نہیں لندن عدالت نے جو ہے وہ ان کے حق میں فیصلہ دے دیا. وہ تو بات جو ہے وہ جھوٹی ثابت ہو گئی. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ جو اب ان کو اردو میں ترجمہ کر کے دکھایا جاتا ہے اس وقت جو ہے وہ مٹھائیاں پھر جو ہے ان کو الٹیاں کر کے واپس نکالنی پڑتی ہیں. جو بنیادی چیز ان کے ساتھ اس معاملے کے اندر بھی پیش ہوئی ہے یہ پہلی بار تو ہوا نہیں. اب آپ دیکھیں نا، جو مساوی نے بات کی ہے کہ اس کو پیسے دے کر مینج کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ اس کے اوپر تحقیقات کو روک دے، تو اس کا تو ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے نا. یہ تو اتنے معصوم ہوتے کہ ان کے اوپر پہلی بار بات آئی. اس ملک کے اندر جب سیاست کے اندر سب سے پہلے پیسے لینا بھی میاں صاحب نے شروع کیے تھے جب آئی جی آئی بنی تھی، مشہور مہران بینک کیس تھا، اصغر خان کیس آپ کو یاد ہوگا. پھر اس ملک کے اندر چھانگا مانگا بھی میاں صاحب نے لگایا تھا. پھر اس ملک میں بی ایم ڈبلیو کے تحفے بھی دیے گئے. پھر کوئٹہ بینچ کے اوپر بریف کیس بھی چلائے گئے. پھر اس ملک کے اوپر جو ہے وہ کالے کر کر کے فیصلے بھی لیے جاتے تھے جس طریقے سے سابقہ ججز سے. تو وہ پوری ایک تاریخ بڑی پڑی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اسی کے تحت جو ہے وہ اب ان سے بھی رابطہ کر لیا ہوگا. چلیں ہم کہتے ہیں جی کہ رابطہ یہ کہتے ہیں نہیں کیا ہو، بھائی وہ برطانیہ میں بیٹھ کے آپ کے اوپر بات کر رہے ہیں. برطانیہ کے قوانین بڑے سخت ہیں، ڈیفیمیشن کے، لائبل کے، آپ ان کے اوپر جو ہے وہ سو کریں. میاں صاحب تو وہاں پر بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ وائٹ منی بنا لیں گے، آگے کھرب پتیاں اس میں اور پلس ہو جائے گا، کوئی وائٹ انکم بھی ان کے پاس آ جائے گی. اچھا کتنی ہمدردی ہے فاروق صاحب، بہت ہمدردی ہے آپ کو میاں نواز شریف صاحب سے کہ کوئی وائٹ منی آ جائے گی. اچھا ویسے مجھے اتنا بتا دیں فاروق صاحب، سر گل سن لو نا، آپ آسان ہو جائے گا. آپ کے نزدیک، اب میں میاں فاروق حبیب سے پوچھ رہا ہوں، ایم این اے پاکستان تحریک انصاف، آپ کا دل کہتا ہے کہ واقعی میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے یا پی ایم ایل این کی جانب سے واقعی آفر کی گئی ہوگی رشوت کی، اور کیونکہ آپ نے اتنا لمبا چوڑا بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں. ایک منٹ دیکھیں، بات یہ ہے یقیناً کی گئی ہوگی. اچھا، مجھے 100% نہیں 200% یقین ہے. اس کی وجہ ہے کہ میں ان کے حقائق بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. کہ حدیبیہ پیپر مل کیس ہوتا ہے، نیب کمپرومائز ہوتا ہے، وہ اپیل میں نہیں جاتا ہے ان کے خلاف. اچھا، وہی 2009 میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، 2016 میں ان کی حکومت ہے، جس میں وہ فیصلہ آتا ہے. وکیل بھی یہی مقرر کرتے ہیں. اچھا، اور نیب کو جو ہے، نیب کو انہوں نے جو ہے وہ نو ایکشن بیورو بنایا ہوا تھا اپنے دور کے اندر. ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک مساوی کی بات درست ہے. ذرا میاں صاحب کیونکہ وقت ہے نا ہمارے پاس، آپ کے پاس دوبارہ آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے. مریم صاحبہ بہت اچھی باتیں کرتی ہیں. جس سے پہلے انہوں نے کہا تھا میری لندن میں کوئی نہیں، پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے. پھر منصور کے شو میں دیکھ رہا تھا، پھر انہوں نے کہا کہ میرے کو 1 ارب روپے کے لگ بھگ جو ہے وہ اثاثے بھی ہیں. تو مریم صاحبہ اکثر ایسی باتیں کرتی ہیں کہ وہ اپنی طرف ہی گول کر لیتی ہیں. اچھا، یعنی کہ مساوی کی باتیں درست ہیں. تو پھر مساوی کی میں ذرا چوہی منظور صاحب کے پاس بھی اور میاں صاحب کے پاس بھی آتا ہوں. پھر اگر براڈ شیٹ کے سی ای او کی یہ باتیں درست ہیں اور کلیم بھی درست ہے، جس کے اوپر 200% تک یقین کرنے کے لیے تیار ہے میاں فاروق حبیب صاحب، یہ باتیں جو اب وہ کر رہے ہیں اور جو کلپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، کیا یہ بھی باتیں درست ہیں پھر وہ جو کر رہے ہیں؟ یہ ذرا سنیے. No one, absolutely no one, including our old friend Mr. Imran Khan, who used to be a part of the university here in Oxford. I'm afraid, should we say, I've become somewhat skeptical about their claims to probity and wanting to protect the interests of the people of Pakistan. It's been a bitter, disappointing... عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بٹر ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، اور وہ کہتے ہیں وہ بھی اب ان کو بھی شکوک و شبہات ہے کہ یہ جو لوٹی ہوئی دولت ہے یا پیسے ہیں ان کو لانے کے لیے شاید یہ حکومت بھی سیریس نہیں ہے. تو اگر مساوی کی وہ بات درست ہے اور وہ کلیم درست ہے تو یہ جو سکیپٹسزم ہے اس حکومت کے حوالے سے یہ بھی بڑا دلچسپ ہے. لیکن میں رائٹ آف ریبٹل دیتا ہوں میاں جاوید لطیف صاحب کو. میاں صاحب ٹریک ریکارڈ ماڑا ہے ایکچولی تھوڑا کیتے ہونے نا آفر مان جو میں
آپ کی بات کو بالکل مانتا ہوں اس طرح. اچھا جی. کیا مجھے یہ بتائیں براڈ شیٹ کے سی او کی بات آپ کر رہے ہیں ان کو کوٹ کر کے کہ ہم نے رشوت کی آفر کی ان کو. جی جی جی. اگر میں یہ بات مان لوں تو پھر آپ یہ بات مانیں گے کہ عمران خان نے ایک بات کی تھی کہ شہباز شریف نے مجھے 10 ارب کی آفر کی اور یہ کہا کہ آپ پاناما سے پیچھے ہٹ جائیں. اگر وہ بات درست تھی تو یہ بات کیا غلط ہے جو عمران نے کہا؟ اور ہم نے اس کے خلاف کیس کیا ہوا ہے آج تک 6 سال ہونے کو ہیں مگر عمران خان صاحب تو کہیں نظر نہیں آتے. اگر پاکستان میں کیس کیا ہوا ہے یس اور آج کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں. ٹھیک ہے. کیوں نہیں بھائی جاتے اور فیس کرتے اور 10 ارب روپیہ بھی ہم دیتے ہیں مگر اس کے بعد یہ قوم کو ضرور بتائیں کہ کتنا بڑا جھوٹا شخص یہ ہے اور اس کے جھوٹوں کی وجہ سے آج پاکستان پر جو عذاب مسلط ہے اس شکل میں کہ پاکستانی قوم کا آج روپیہ ڈوب گیا, پاکستانی صنعت کار کی صنعت ڈوب گئی, تاجر رو رہا ہے ان کی جان کو. آج مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ ایک وقت کا آٹا لینے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں مگر 21 سال پرانا کیس جو بات پرویز مشرف کے دور میں بھی کی جاتی تھی کہ ان کے فلیٹ جو ہیں 2 ہیں 4 ہیں. مگر میں آج ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں منیب صاحب کہ نواز شریف فیملی کا تو ایک بزنس تھا جی, اس بزنس مین فیملی سے 2 فلیٹ 4 فلیٹ ان کے جو ایسٹ تھے کوئی معنی نہیں رکھتا کہ وہ 2 یا 4 فلیٹ وہاں خرید سکیں. ان سے چھوٹے کاروباری جو لوگ ہیں وہ وہاں 8 سے 10 فلیٹ خریدنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں مگر پاکستان ایک سیکنڈ اب ایک بات سن لیں مگر بدقسمتی یہ ہے پاکستان کی کہ پاکستان میں جب بھی کوئی پاپولر لیڈر عوامی نمائندہ آیا عوام کی نمائندگی کرنے کے لیے وہ حسین شہید سہروردی سے کام شروع ہوتا ہے. اچھا وہ نواز شریف تک آتا ہے. یہ باتیں کب ان پر الزام لگتے رہے. آپ کی رائے سر بہت محترم ہے لیکن تھوڑا سا میں گزارش یہ کروں گا کہ میاں نواز شریف صاحب یا ان کی فیملی 2 نہیں 2 درجن فلیٹ لے لیں اور پوری میں سمجھتا ہوں جتنا پاکستان نے اتنی بڑی اکانومی پیرلل کھڑی کر لیں وہ 100 بسم اللہ ضرور کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو سوال پہلے بھی پوچھے جاتے رہے جو اب بھی لوگ پوچھتے ہیں اور جو آئندہ بھی پوچھتے رہیں گے کہ جب کوئی بھی کام ہوتا ہے, اب میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا, تو آپ کا کوئی کاغذ پرچہ ہوتا ہے جس پہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ بھائی میں نے یہ خریدے کیسے. تو اسی شروع کیتا جی حسین نواز شریف صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ, حسن نواز شریف صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ, پوری پی ایم ایل این کی ایک سٹیٹمنٹ اور پھر کیا نکلا سپریم کورٹ میں ایک قطری خط جس کا مذاق چوہدری منظور صاحب کی جماعت بھی اڑاتی رہی کہ دیکھیں یہ کتنا بڑا فراڈ ہے, ایک قطری خط آپ نے نکال لیا. اس پہ نہ جائیں سر. میری سوال یہ جواب جو میرا آپ سوال یہ تھا سر کہ آپ کا بیک گراؤنڈ ہے ٹھیک ہے لیکن براڈ شیٹ کے اندر جو بھی لندن میں ہوا اس کا میاں نواز شریف صاحب کے کیسز سے کیسے سرخرو ہو گیا؟ فروخ صاحب آپ اکثر حیران ہو جاتے ہیں, آج بھی حیران ہو رہے ہیں. جی جی یقیناً آپ کا حق ہے حیران ہونا. میں حیران ہی ہو سکتا ہوں میاں صاحب, خاص طور پہ تھوڑے جوابات حیران ہو مجھے جس طرح جے آئی ٹی نواز شریف کے خلاف بنی تھی نا اور جس طرح جکڑنے کی کوشش کی گئی تھی اس سے آدھی جے آئی ٹی آپ کے خلاف بن جائے نا تو آپ 50 سال پرانی چیزوں کو بھی آپ مان لیں گے کہ اے بھی ساڑیے ہی سن. اور آپ کو جس طرح میں 50 سال نہ ہویا نہیں. میری بات سن لیں نا سر آج یہی ہو رہا ہے. آج دی تاریخ میں تو غریب آدمی ہوں تنخواہدار آدمی ہوں, میرے کو جو ہے ادا منی ٹرے لے لو. میری بات سنیں, میرے والد کی جب شادی نہیں ہوئی تھی تو اس کی جو پراپرٹی اس وقت تھی وہ مجھ سے منی ٹریل پوچھی جا رہی ہے کہ آپ نے اپنا اثر سوق استعمال کرتے ہوئے یہ پراپرٹی کیسے بنائی. جب آپ کے خلاف جے آئی ٹی بنے گی نا تو یہ آپ کے بزرگوں کا بھی پوچھ لیا جائے گا. سنو لیکن کچھ نہ کچھ تو دیں گے نا, جے آئی ٹی کو چھوڑے عدالت میں جا کے کچھ نہ کچھ تو دیں گے. اگر پاکستان کا نظام ٹھیک ہو, اگر پاکستان کے ادارے آزاد ہو تو پھر مشکل نہیں ہے. سر اس سے مگر جس طرح حکمرانی کرو تو پھر تسی کو نظام ٹھیک ہے کر لینا سی. آپ حکومت میں رہ ہوتے ہوئے نواز شریف حکومت میں نہیں تھا تو 2014 کے جس طرح دھرنے کروائے گئے تھے, جس طرح دھرنے دلوائے جاتے رہے اور جس طرح دھرنوں والوں کو پیسے دیے جاتے رہے, ان 2.5 سالوں میں کوئی دھرنا آپ نے دیکھا ہے؟ بتائیں ذرا. اچھا ٹھیک کمال کرتے ہیں آپ. نہیں میاں صاحب کمال تو آپ کرتے ہیں نا, میں نے پوچھا اس کا تعلق کیا ہے, اس کا تعلق کیا ہے براڈ شیٹ کا, اس کا جواب نہیں دے رہے. بھائی جی میری بات سنیں,
یہاں اب آپ جان بوجھ کے میرے منہ سے کیا سوال کروانا چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ میں بات آپ سے صحیح اگلوانا چاہتا ہوں. نہیں میں خدا کے لیے میرا کام ہے، خدا کے لیے اس پروگرام میں نہیں، بعد میں سچ بول دینا. حیران تو آپ ہوتے ہیں، اسی پروگرام میں حیران تو آپ ہوتے ہیں. اچھا میری بات سنیں، آپ اس پروگرام میں سچ بولتے ہیں دل پہ ہاتھ رکھ کے، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے. میں دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جس کسی نے اس کو ترقی دی، پاکستان کی جس کسی نے خدمت کی، اس کا انجام اچھا نہیں ہوا. اچھا میں چوہدری صاحب آپ کے پاس جاتا ہوں. یہ میاں صاحب نے میری بات کا جواب نہیں دیا، محترم بزرگ ہیں ہمارے، لیکن چوہدری منظور صاحب آپ کو یاد ہوگا جو بھی معاملہ چلا، پینما کا، جی آئی ٹی بنی، جس طرح بھی معاملات ہوئے، پیپلز پارٹی بشمول آپ کے قائرہ صاحب، خاص طور پر بلاول بھٹو زرداری صاحب، ہر کوئی کہتا رہا جی میاں صاحب اپنے جو پینما کے کرائمز ہیں ان کی سزا بھگتیں گے، اور یہ جی آئی ٹی بڑا زبردست کام کر رہی ہے، ریکارڈ کے اوپر ہے، سو آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ایکسپلین اٹ. لیکن وہ براڈ شیٹ ایک معاملہ کرتی ہے، حکومت کہتی ہے جی واقعی انہوں نے پیسے دیتے ہونے، آفر کیتی ہونی، مطلب ان کا کیریکٹر یہ ہے حکومت کے مطابق. یہ کہتے ہیں نہیں جی ہماری تو فتح ہو گئی، لنڈن ہائی کورٹ نے براڈ شیٹ کا کلیم مسترد کر دیا. کوئی باتوں کا ربط نہیں ہے آپس میں. چوہدری صاحب میرے خیال میں منیب صاحب ایک تو دیکھنا چاہیے پرابلم پاکستان کے اندر کیا ہے ہم ساروں کا. جی ہم کنکلوژنز پہ جمپ کرتے ہیں، چیزوں کو اس کے منطقی انجام تک پہنچنے سے پہلے ہم جمپ کر جاتے ہیں. یہی شاید میاں نواز شریف صاحب نے کیا، اور یہی اب حکومت کر رہی ہے کہ وہ جمپ کر کے کنکلوژنز پہ چلی جاتی ہے. اس میں دو تین چیزیں اور بھی، میں ابھی آپ کے پروگرام سے کچھ دیر پہلے اس کا سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ سن رہا تھا. اس میں دو تین چیزیں اور بھی اس نے کہیں، بالکل کہیں. ایک تو شہزاد اکبر کے بارے میں بھی کہا ہے، پھر ایک وہ بھی اس نے کہا کہ کوئی اس کو ملا ہے، اس نے کہا کہ 20% ہمیں دے دیں اور 80% وہ، اس کا بھی پتہ کرنا چاہیے وہ کون ہے. پھر اس نے ایک اور بڑی خوفناک بات کہی ہے کہ میں نے ایک اکاؤنٹ کا سراغ لگایا ہے جس میں بلینز آف ڈالرز تھے، $1 ارب، اور وہ ہاں شاید پہلے وہ بلینز آف ڈالرز کہہ رہا تھا، پھر $1 ارب کا کہا ہے، تو وہ بھی غائب ہو گیا ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور یہ چیزیں ہونی چاہیے جو مطلب اگر اس نے کہی ہیں تو اس کو دیکھنا چاہیے، جانچنا چاہیے وہ کون ہے جس نے اس سے کہا کہ 20% ہمیں دے دیں اور 80% آپ لے لیں. بٹ چوہدری صاحب یہ مقطع کلامی سر، یہ جو کلیم ہے پی ایم ایل این کا سر، نیب کا جو اس نے نیب کا حشر کیا ہے، جی ایکچوئل تو جو اس نے نیب کا حشر کیا ہے وہ وہی کیا ہے جو ہماری سپریم کورٹ روز کرتی ہے. سر وہ تو بات ٹھیک ہے نا، وہ تو دیکھیں پوری سپریم کورٹ کے آبزرویشنز، فیصلے وہ موجود ہیں، ریکارڈ کا ایسا ہے، وہ ہمیں کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن ایک بات جو کہ دلیل آج بھی پوری پی ایم ایل این سے پوچھو، میاں صاحب بھی محترم ہیں ہمارے، وہ بھی یہی فرمانا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی جو ملک کو درست کرنے کے لیے نکلا اس کے ساتھ یہی ہوا جو میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا. سر آپ لوگ تو ریکارڈ کے اوپر ہیں کہ میاں صاحب نے کیا ہے جی، اور یہ فلیٹوں کی کہانیاں سب کچھ. آج کوئی کسی کو کہنے جوگا ہے کہ نہیں جی میاں نواز شریف کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے جی، بڑا غلط ہوا ہے؟ مجھے بتائیں، کم از کم پیپلز پارٹی کہہ سکتی ہے؟ میں گزارش کروں، انہوں کو لکھوا لو. میری ایک گزارش سن. نہیں میں ایک بات کہہ رہا ہوں، میرے سمیت اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کو بالکل اس کی سزا ملنی چاہیے، میرے سمیت اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے. لیکن اگر آپ ان چیزوں کو ٹولز کے طور پر استعمال کریں گے تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، ان چیزوں کو اگر آپ ٹول نکال لیں، جس کو چاہے اس کو، آج ان کی گڈی چڑھی ہوئی ہے نا جو اس وقت حکومت میں ہے، ہم نے بڑے لوگوں کی گڈیاں چڑھی ہوئی دیکھی اور پھر کٹتے ہوئے بھی دیکھی، ٹانگیاں نل پاٹدیاں ہوئی اور لٹینیاں ہوئی بھی. ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا، آج ان کو کوئی یہ کہہ رہے تھے ابھی فارق حبیب صاحب چھوٹے بھائیوں کی طرح، انہوں نے کہا کہ نو ایکشن بیورو بنا ہوا تھا، تو آج کل بھی نو ایکشن بیورو ہے. کیا وہ سکینڈل پہ کر رہا ہے، دوائیوں پہ، آٹے پہ، چینی پہ، تیل کے سکینڈل پہ، بی آر ٹی پہ. وہ کریں گے نا میاں صاحب، جب یہ حکومت چلی جائے گی تو پھر کریں گے. مطلب یہ المیہ ہے ہمارا. تو جب آپ اس طرح سے کریں گے اور پھر اس کو ایک ادارے کے طور پر استعمال کریں گے
جو بازو مروڑنے والا ہے. تو آپ کو یاد ہے مشرف کے بارے میں وہ کیا کہہ رہا ہے براڈ شیٹ والا, کہ مجھے کہا کہ نہیں ان لوگوں کے بارے میں آپ بات نہ کریں, ان کو چھوڑ دیں آپ. نیب کے حوالے سے تو سر اس کو وہ تو انہوں نے کہا نا کہ اگر مساوی کی باتوں کو عرف آخر سمجھنا ہے تمام باتوں کو, تو پھر تو اس نے نیب کے بارے میں آپ کی بات درست, انہوں نے کہا کہ پاکستانی لوگوں کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے. بٹ میں ذرا اس کو پرسپیکٹو میں اگر میں لاؤں اور میں منصور صاحب کی رائے شامل کروں. منصور صاحب شاید جلدی میں کلیم کر لیا, جو ابھی چوئی صاحب نے بھی بات کی ہے, میاں جاوید لطیف صاحب جذباتی ہو جاتے ہیں, لیکن شاید حکومت بھی جذبات میں آ کر یہ کہہ رہی ہے کہ ریکارڈ بہت پیڑا ہے پی ایم ایل این کا, انہوں نے ضرور کچھ کیا ہوگا. دیکھیں منیب صاحب بہت شکریہ. سب سے امپورٹنٹ بات یہ, ظاہری بات ہے 3 سیاسی جماعتیں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, لیکن میں مجموعی طور پر دیکھ رہا تھا کہ جب سے یہ معاملہ آیا ہے, جب سے یہ معاملہ یوٹیوب کے اوپر یہ انٹرویو آیا ہے, ہم لوگ بطور قوم, یا چلے میں قوم کی تو بات نہیں کرتا, چلے ہم صحافیوں کی بات کریں, ہم لوگ کتنے ایک بیوقوف قسم کے لوگ ہیں کہ ایک گورے نے کہیں پہ بیٹھ کے ایک وٹا پھینکا اور پوری قوم جو ہے یا پوری ہماری سیاسی جماعتیں جو اس کے پیچھے بھاگ. اچھا, اور اس کے بعد پک اینڈ چوز کے مطابق نون لیگ نے اپنا سامان اٹھایا, پی ٹی آئی نے اپنا اٹھایا, پیپلز پارٹی نے اپنا اٹھایا, سب نے اپنا اٹھایا اور اس کو بیٹھ کے استعمال کرنا شروع کر دیا. آپ یہ نہیں دیکھ رہے یہ گورا کون ہے. یہ ایک ایسا شخص ہے جو حکومت پاکستان سے پیسے مانگ رہا ہے کہ جی میرے یہ پیسے دیں. حکومت پاکستان کے پاس پیسے مطلب پلے سے تو نہیں آتے نا, ہمارے ہی پیسے ہیں, جو پاکستانی عوام کے پیسے ہیں جو حکومت خرچ کرتی ہے. وہ ہم سے ہمارے ہی پیسے چھیننا چاہ رہا ہے, لینا چاہ رہا ہے. اس پہ اس نے کیس لڑا ہے. اب وہ کیس ایک پرٹیکولر پوائنٹ جو ان فلیٹس کو وہ اٹیچ کروانا چاہ رہا تھا وہ نہیں ہو سکا, جس کو نون لیگ نے استعمال کیا, لیکن بیسکلی ہمارے ہی پیسے ہم سے لینا چاہ رہا ہے. اس کے بعد وہ ہمارے بارے میں ہی, وہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم پہ بھی کامنٹ مار دیتا ہے, وہ مسلم لیگ نون کے اوپر بھی بات کرتا ہے, وہ پرویز مشرف کے اوپر بھی کامنٹ مار دیتا ہے, اور ہم اتنے بیوقوف ہیں, وہ نیب کو بھی فارغ کر دیتا ہے, اور ہم اتنے بیوقوف ہیں کہ ہم اس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. ہاں تو ٹھیک کہہ رہا ہے, تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. مطلب ہماری اپوزیشن اور ہماری حکومت کا نیو فاؤنڈ لیڈر جو ہے وہ میلوں دور بیٹھا ایک گورا بن گیا کہ بھئی یہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے, کیوں وہ پرانی عادت جو ہے, کیونکہ اس نے کہا ہے تو ٹھیک ہی کہا ہوگا. یہ نہیں سوچنا کہ اس کے انٹرسٹ اپنے کیا ہیں. اچھا, دوسری بات یہ, پاکستان تحریک انصاف ظاہری بات ہے حکومت ہے ان کی, اگر واقعی آپ کو اتنا لگتا ہے کہ وہ ماشاءاللہ اتنا سچا ہے اور اتنا سب کچھ ٹھیک کہہ رہا ہے, تو جناب آسان طریقہ ہے, ایک ٹکٹ کٹائیں, اس کو لے کر آئیں, سپریم کورٹ میں کیس فائل کریں, سپریم کورٹ میں ہیئرنگ شروع ہو, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. پھر وہ نام لے پرویز مشرف کا, وہ نام لے $1 ارب کا, وہ نام لے نواز شریف کے بھتیجے کا, وہ نام لے عمران خان کا سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا. لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ہمارے دماغوں کے اندر یہ بات ہی نہیں جاتی کہ یار اس گورا مینٹیلٹی سے باہر تو نکلیں. اچھا, ویسے ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ کیا یہ جو بات فاروق صاحب نے بھی کی تھی, کیا میاں نواز شریف صاحب کے لیے اب یہ اپرچونٹی نہیں ہے کہ وہ اس شخص کو, کیونکہ انگلینڈ کے اندر موجود ہیں, وہاں تو لائبل لاز بڑے اسٹرکٹ ہیں ڈیفیمیشن کے, ان کو سو کرے اور اپنے آپ کو کم از کم اس معاملے میں جو اب پی ٹی آئی پوری اس کے اوپر آج, کیونکہ میں دیکھ رہا تھا وزراء بھی کر رہے ہیں, شہزاد اکبر صاحب نے پریس کانفرنس کی, سب نے کی, کہ میاں صاحب اپنے ذرا اسٹرانگ پوزیشن میں آ جائیں گے کم از کم مورلی, کہ اگر وہ اس شخص کو سو کریں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, ایویڈنس تو کون آیا تمہارے پاس. نہیں, بالکل بات یہ درست ہے میرے خیال میں. آپ دیکھیں اگر پولیٹکس کے اندر جو ہے وہ 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو جی مورلی کریکٹ ہے, اور ایک چیز کیا پولیٹیکلی کریکٹ ہے کہ نہیں ہے. یہی شرط جو ہم نواز شریف کے لیے لگا رہے ہیں, یہی شرط آپ پرویز مشرف کے لیے بھی لگا دیں. آپ پرویز مشرف صاحب کو بھی کہتے ہیں کہ جناب آپ سو کر دیں اس شخص کو انگلینڈ کے اندر, وہ تو کوئی مشکل ہے نا, ایک لائر ہی آپ نے ہائر کرنا ہے, اس نے جا کے عمران خان صاحب کو بھی کرنا ہے. نہیں, وہ عمران خان صاحب تو چلو انہوں نے کامنٹ کیا ہے نا, لیکن شہزاد اکبر صاحب کے اوپر اگر وہ الزام لگا رہا ہے تو پھر سب کے لیے ہی لگا دیں کہ جائیں جی سارے وہاں پہ پہنچنا شروع ہو جائیں. my question is we have such bigger problems. ایک گورے نے بیٹھ کے کہیں پہ بیٹھ کے ایک انٹرویو میں بیٹھ کے کلیمز کر دیے, ہماری قوم بھی جو ہے وہ اس میں سے چوز کر کے, اب سارے دیکھیں نا آپس میں لڑی جا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نون لیگ پہ کیچڑ پھینک رہی ہے, نون لیگ پاکستان تحریک انصاف پہ کیچڑ پھینک رہی ہے. ان کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ اس ملک کے اور کیا مسائل ہیں. بیٹھ کے ماضی کے اندر بیٹھ کے, اس سے پہلے کتنے ہو چکے ہیں, میمو گیٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, لڑتے رہے ایک دوسرے کے اوپر سارا کیچڑ اچالتے رہے, کچھ بھی نہیں نکلا اس میں سے.